اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے کیس میں ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، وہ بلا شبہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور ان ججز نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ فیصلہ حکمران جماعت یا حکمران اتحاد کے خلاف نہیں بلکہ راولپنڈی کے خلاف دیا ہے، اور راولپنڈی کے خلاف ججز کے لیے فیصلہ پاکستان میں دینا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز وہ 6 ججز جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور ججز کے معاملات میں آئی ایس آئی کی مداخلت کا ذکر کیا تھا، اور جس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا تھا لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اور کے ججز نے اور بیشتر ججز نے آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے بیڈ رومز تک کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ان کو دھمکی آمیز خطوط دیے جا رہے ہیں، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور انہیں آزادی سے اپنا کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کے بعد ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے لیے اپنی عزت کو برقرار رکھنا اور اپنی کمیونٹی کی عزت کو برقرار رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بلا شبہ اس کیس میں ان ججز کا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے وہ خط لکھ کر آج تک ملک میں ایسی ایک ہوا بنائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ججز کے لیے اپنی وقار اور اپنی بقا کو انشور کرنے کے لیے ایسا حریت پسندانہ فیصلہ دینا ضروری تھا۔ لیکن بہرحال حالات جو بھی ہوں، فضا جو بھی ہو اور جیسے بھی بنی ہو، اس سب کے باوجود پاکستان کا جو ماضی رہا ہے، جو تاریخ رہی ہے، یہاں پر 4 دفعہ مارشل لا لگے ہیں اور ہائیبرڈ نظام بھی بہت عرصے سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں راولپنڈی کے خلاف کسی بھی کرسی پر بیٹھے شخص کے لیے کوئی فیصلہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں تو صدور اور وزرائے اعظم کے لیے یہ آسان نہیں رہا کبھی کہ وہ راولپنڈی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکیں۔ تو اس ماحول میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، بلا شبہ وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور انہیں جتنا بھی سلام پیش کیا جائے کم ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے گی؟ اکثریت اب اسمبلی میں ان کی ہو گئی، اس کے باوجود کیا پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں انہیں حکومت بنانے دی جائے گی؟ کم از کم اس وقت تک تو میرے والوں نہ ہی سمجھو، ایسا بہت مشکل ہے۔ راولپنڈی شاید ماشاء اللہ تک چلا جائے، شاید مزید جوڑ توڑ کی طرف چلا جائے، یا شاید اس ایوان کو ہی توڑنے کی کوشش کی جائے، یا کسی اور طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ بندے توڑنے کی کوشش کی جائے، پھر سے ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے۔ لیکن اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہونا چاہیے، آسانی سے اور سہولت سے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی اجازت دینا، وہ کم از کم اب تک نظر نہیں آتا۔ ایسا بہت مشکل ہے کیونکہ خان صاحب اپنے کسی بھی سٹینس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کرنے کے کم از کم اس وقت تک موڈ میں نظر نہیں آتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کوئی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں سے کوئی پپٹ منتخب کرے اور اس سے سلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا لے اور شہباز شریف کی جگہ اس کو لگا کر اس سے اپنی پالیسیوں کا تسلسل رکھنے کی یقین دہانی لے لے۔ اس وقت تک چونکہ خان صاحب ایسے کسی سمجھوتے کی موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا یہ مشکل لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دے گی۔ لیکن اگر آصف منیر صاحب اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں تو انہیں کرنا ایسے ہی چاہیے، انہیں اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہوں نے بہت کوششیں کیں، الیکشن کو آگے پیچھے کیا، سب کچھ کیا، انتخابی نشان سے لے کر آج تک بہت کچھ کیا، لیکن اب اگر عوام اور آئین اور قانون سب کچھ ان کے مخالف سمت میں چل رہا ہے تو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر وہ حق اور انصاف کو راستہ دیں گے تو ان کا قد بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں۔